بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ صبح بخیر۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ انمول الفاظ۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ جو خدا پہ توکل کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ یا رب، فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری دعائیں قبول کر لے، زندگی سکون سے بھر دے، آمین۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تقدیر کے لکھنے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیطان نے ایک دن فرعون کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ شیطان نے کہا، لعنت ہے تجھ پہ کہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ دروازے پر کون ہے۔
کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی باتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں رحم اور عدل کا درس دیتا ہے۔ جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے۔ حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی۔ عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہو، وہاں معاملہ عموماً طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زری لگتی ہیں۔ آدھی زندگی گزار دی ہے ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ محبت اور عبادت آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت، دوسری عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ بے شک رونے سے حالات بہتر نہیں ہوتے، مگر دل ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا رہتا ہے۔